اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی 5 تاریخ ہے۔ یہ پرسوداری کا سلسلہ جاری ہے۔ میری آپ سب سے دستبستہ گزارش ہے کہ مشن حسین سے نصر ہونے والی یہ مجلس زیادہ سے زیادہ مومن و مومنات کے بیچ پہنچائیے تاکہ وہ بھی ثواب دارین حاصل کر سکیں، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مجلس سے فیضیاب ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقر موجودات ثروت کائنات نازش آسیہ حضرت سیدہ سعد اللہ علیہ کی عظیم ترین فضیلت کے متعلق ذکر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ علیہ السلام میرا ٹکڑا ہے۔ ارباب و فکر و نظر سیدہ کونین کی حامی گری پر جتنی بھی غور کی جائے کم ہے۔ میں نے مسلسل اس حدیث کے ذیل میں حیات معصومہ کے بے نظیر عظمت کے گوشوں پر روشنی ڈالنے کی جو کوشش کی ہے، اس پر مقصد صرف یہ تھا کہ عظیم اسلامی شخصیت کی عظمت کا صحیح طور پر اندازہ ہو سکے۔ آج کی مجلس میں اپنی شہزادی کی ایک ایسی امتیازی خصوصیت پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالنا ہے۔ اس سے قبل ایک ضروری بات یہ بتاتا چلوں کہ سیدہ صلاۃ اللہ علیہ کی فضیلتیں سن کر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ دنیا میں اور بھی تو معلوم کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ اس قسم کی خوبیاں تلاش کی جا سکتی ہے۔ ارباب و فکر و نظر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بڑی دنیا میں ایسی عورتوں کی کمی نہیں کہ جس میں علم و عمل اور سیرت و کردار کی بہت سی خوبیاں مل سکتی ہیں۔ بیکس ایسی عورتیں قابل تعریف بھی ہیں اور لائق تاثیر بھی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ سیدہ صلاۃ اللہ علیہ سے کیا جائے۔ ہماری شہزادی اور دنیا کی عام عورتوں میں ایک نمایاں فرق ہے۔ دنیا کی عام عورتوں کو کچھ بنتی ہے، وہ اپنی محنت اور زمانے کی عبرت لے کر بنتی ہیں۔ ماں کے پیٹ سے خوبیاں اور سلیقہ لے کر کوئی بھی نہیں آتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھاتا چلوں کہ وہ دنیا میں رہ کر دوسروں سے سب کچھ سیکھنے کی محتاج ہوتی ہیں۔ حضرت سیدہ صلاۃ اللہ علیہ کی ذات دنیاوی تعلیم اور تربیت سے بالا تر تھی۔ پیدائش سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک کسی موقع پر بھی کسی سے کچھ نہ سیکھا، نہ خانہ کا سلیقہ، نہ ادب مجلس، اخلاقی فریضے، علمی اور عملی صلاحیت، غرض کی جملہ خوبیوں کی تکمیل والدین کے آغوش میں آنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آپ یہ سب باتیں خدا کے یہاں سے حاصل کر کے آئی تھی۔ علامہ مجلسی سے روایت ہے کہ ام سلمہ جوزہ رسول نقل ہے کہ جب رسول خدا نے مدینے سے ہجرت فرمائی تو سیدہ کو میرے سپرد فرمایا کہ ان کی نگہبانی سے مصروف ہوں، لیکن میں خدا کی قسم کھا سکتی ہوں کہ بجائے سکھانے کے میں خود آداب سیکھتی تھی۔ ان کو کسی بات کے سکھانے کے متعلق ضرورت ہی نہیں تھی، وہ سب سے بہتر ان سب باتوں کو جانتی تھی۔ سوچنے کی بات ہے سلمہ جیسی جوزہ رسول جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمائے، بھلا اس کا کیا مقابلہ دنیا کی عام عورتوں سے کرنے کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ ارباب و فکر و نظر ہم میں سے اکثر کو یہ شکایت رہتی ہے کہ گھریلو الجھنوں اور مصروفیات کے بعد عبادت الہی کا موقع نہیں مل پاتا، اور اگر عبادت کے وقت دیا جائے تو گھر کے فرائض پورے نہیں ہو پاتے۔ ارباب و فکر و نظر امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے کہ جناب سیدہ بڑی کثرت سے خدا کی عبادت کرتی تھی، مگر ان کی عبادت کی وجہ سے گھر میں کوئی شکایت پیدا نہ ہوئی۔ گھریلو ذمہ داری بھی بخوبی انجام دیتی تھی، ساتھ میں عبادت الہی بجا لانا۔ اس کی جتنی اچھی مثال ہماری شہزادی کے یہاں ملتی ہے ویسی کہیں نظر نہیں آتی۔ جناب سیدہ معمولی بیوی نہیں تھی، تمام زنان عالم کی سردار اور بادشاہ دین و دنیا کی نور نظر، اور مگر اللہ نے انکساری اور فرض شناسی کی اپنے گھر میں خود جھاڑو دیتی تھی، چکی پیستی تھی، روٹی پکاتی تھی، لڑکوں کو نہلاتی دھلاتی تھی، اور بیمار ہو جائے تو ان کی تیمارداری بھی کرتی تھی۔ گھریلو ذمہ داری کو اس عظیم بوجھ کے ساتھ عبادت معبود کا یہ علم تھا کہ صبح سے شام تک رو رو کر نہایت عاجزی سے دعائیں مانگا کرتی تھی، التجائیں کرتی تھی اور حمد و ثنا پروردگار کرتی تھی، مگر ان دعاؤں میں کوئی ایک بھی دعا اپنے لیے نہ ہوتی بلکہ مومن و مومنات کے لیے ہی کرتی تھی۔
کیا کہنا فاطمہ صلی اللہ علیہ کا کہ جب جذبہ اثار کا جس کی مثل و نظیر چراغ لے کر بھی ڈھونڈی نہیں جا سکتی۔ ارباب و فکر و نظر، ہاں اگر اس جذبہ اثار کا قربانی کا کہیں جھلک ملتی ہے تو میدان کربلا میں ثانیہ زہرا کے لسانی کردار میں۔ ہائے میری شہزادی زینب صلی اللہ علیہ، جس نے اپنی ممتا کو کربلا کے میدان میں مقصد حسین پر قربان کر دیا۔ اولاد کی محبت صاحب اولاد ہی سمجھ سکتا ہے، خاص طور پر ایک ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے جیسا نازک ہوتا ہے اسے صرف ایک ماں کا کلیجہ ہی بتا سکتا ہے۔ ایک ماں اپنے دل پر ساری تکلیفیں جھیل لیتی ہے مگر اپنے بچے کی ہلکی مصیبت پر دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچے تو اون محمد کی جدائی معمولی بات نہیں تھی، مگر ماں کے کلیجے میں جھانکیے جس کی ممتا نے دو چراغ جل رہے ہوں اور دونوں بجھ جائیں۔ جناب زینب اس روشنی میں کربلا کی سب سے قدر شناس ماں ہیں، جنہوں نے علی اکبر و علی اصغر سے پہلے اون محمد کی شہادت کے لیے میدان میں بھیجا۔ جناب زینب کے یہ بچے جن کی عمر 9-10 سال سے زیادہ نہ تھی بڑی معصومیت سے منہ تپتے رہے مگر ماں کی تیوریوں پر پڑے ہوئے بل نہ مٹا سکے۔ بیٹے دین ابراہیمی کے اصولوں کا واسطہ دیتے رہے مگر ماں یہ کہتی رہی کہ تم میرے فرزند نہیں بلکہ اگر علمبردار بننے کو تصور بھی کیا یہ حق تو صرف میرے بھائی عباس ابن علی کا ہے۔ دونوں لاڈلے مقصد شبیری پر قربان ہو گئے مگر زینب کی نظریں بھائی کے چہرے سے نہ ہٹی۔ منقول ہے کہ جب شب عاشور آئی تو شہزادی نے اپنے دونوں نونہالوں کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پہلے دیر تک چہروں کو تاکتی رہی، پھر ایک دفعہ تیکھی نظروں سے مخاطب ہوئی۔ دیکھو تمہیں معلوم ہوگا کہ کل عاشور ہے یعنی قربانیوں کا دن ہے۔ میرے بھیا حسین تمہارے ماموں ضرور ہیں مگر اس کے احسانات تم پر باپ سے زیادہ ہیں۔ اگر کل تم لوگوں نے اب جان بچانے کے لیے ذرا بھی تمنا دل میں کی تو خبردار یاد رکھنا یہ ماں قیامت تک بھی دودھ نہ بخشے گی۔ ماں کی غضبناک نظر اور گرجدار آواز سن کر دونوں بچے تھر تھر کانپنے لگے، ننھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے اماں جان آپ خفا نہ ہوں، کل ماموں سے صرف اجازت دلا دیجیے گا، پھر دیکھیے گا کہ ہم میدان سے زندہ نہیں پلٹیں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑوں کا یہ جواب سن کر شہزادی کا کلیجہ امڑ آیا۔ بچوں کی آنکھ چرا کر چادر کے ایک گوشے سے آنسو پوچھ کر پڑھ کر دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ غرض عاشور کا دن آیا۔ دوپہر ہوتے ہوتے ہر طرف دشمنوں کے بھالے اور تلواروں کی جھنکار سے دشت کربلا گونجنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کبھی حبیب کا جنازہ میدان سے آیا، کبھی مسلم کے خون سے نائی ہوئی، کبھی حر کی میت آئی۔ چنانچہ جب پسران مسلم بھی شہید ہو گئے تو شہزادی زینب کی بے چینی بڑی، کبھی درے خیمے پر آتی اور کبھی اندر جاتی۔ جیسے ہی اون محمد خیمے کے اندر آئے ماں کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھتے ڈرتے ڈرتے دونوں بھائی ماں کے قریب آیا، کچھ کہنا چاہا مگر زینب نے منہ پھیر لیا۔ دونوں ماں کے قدموں پر گر پڑے اور کہنے لگے اماں جان آپ ناراض نہ ہو، ہم بے قصور ہیں، ہم بڑی دیر سے ماؤں جان سے اذن جنگ مانگ رہے ہیں مگر وہ اجازت نہیں دیتے۔ یہ سن کر زینب بھائی کے قریب گئی اور سر جھکا کر عرض کیا بھیا زندگی میں کبھی آپ سے زینب نے کسی تمنا کو نہیں ٹھکرایا، آج میں بڑی آس سے ایک آخری آرزو لے کر آئی ہوں، ان گلابوں کو لائی ہوں انہیں اجازت کار ہزار عطا کر دیجیے۔ امام مظلوم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کہا بہن ضد نہ کرو، میں 8-9 سال کی عمر کے بچوں کا سر کٹانے کے لیے کیوں کر میدان میں بھیج دوں۔ یہ جواب سنتے ہی زینب علیہ السلام بیتاب ہو گئی، کہا بھیا میں جانتی ہوں یہ حقیر نذرانے صدقے کے قابل نہیں مگر زینب کے پاس ان بچوں کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں جو پیش کروں، آپ کو میری قسم ان کو فوراً اجازت مرحمت فرما دیجیے۔ امام بہن کا اثار کو دیکھ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگے، کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ اجازت ملتے ہی دونوں خوشی خوشی اچھل پڑے، خیمے سے باہر آئے۔ ماں نے اپنے ہاتھوں سے دل کے ٹکڑوں کو موت کے آغوش میں بھیجنے کے لیے آراستہ کیا، پٹکے سے کمر کسے اور سر پر چھوٹے چھوٹے امامے رکھ کے پشت پر ڈال لگائی، ادھر ادھر تلواریں لٹکائی اور بچے سج کر تیار ہو گئے۔ بس دل بے قرار ہو گیا، بڑھ کر گود میں اٹھا لیا۔ بچے آج آخری بار ماں کے کلیجے سے چمٹ گئے اور گاہ سسک کر ماں سسک کر رو رہی تھی، اے موت انہیں قبر کی منزل تک پہنچا دے تاکہ روز حشر ہم بھی فاطمہ صلی اللہ
والے کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ بس ایک دفعہ بچے ماں کی گود سے اترے، ادب سے آخری سلام کیا اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے میدان میں آ گئے۔ ماں کی کڑی نصیحتوں نے دل میں آگ لگا دی تھی۔ فوج دشمن پر حملے شروع کر دیے اور زبان سے کہتے جاتے تھے، دشمنوں ٹھہرو، پہلے ہمیں شہید کر لو، پھر میرے ماموں کے سر کی تمنا کرنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 2 بچے جن کو 3 دن سے بھوکا اور پیاس کی غلبہ تھا، دشمنوں کا ایک سیلاب تھا جو ہر طرف سے امڑ رہا تھا، پھر بھی جنگ اتنی گھماسان تھی کہ فرشتے جہاد کو دیکھنے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ معلوم نہیں زینب کے خون کی تاثیر تھی، اشاب عاشور ان کا جوش تقریر کا اثر تھا کہ دونوں جدھر بھی گزرتے دشمن اسی طرح سے بھاگتے تھے جس طرح شیر کو دیکھ کر ہرن بھاگتے ہیں۔ بس ایک دفعہ پسر سعد نے فوج کو للکارا، بھاگے ہوئے لشکر ایک بار کی دونوں پر ٹوٹ پڑے۔ 2 ننھی جانے، ہر طرف سے تلواروں اور نیزوں کے وار پر وار، زخم پر زخم، کبھی تیر پیشانی پر لگا، کبھی نیزہ منہ پر پڑا، بوے کٹ کر منہ پر لٹکائی، خون سے جسم لت پت ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی گردنوں میں بائیں ڈال دی، لڑکڑا کر جلتی ہوئی زمین پر گر پڑے۔ آواز دی، مامو جان جلدی خبر لیجیے۔ امام مظلوم جناب عباس کو ہمراہ لیے ہوئے مقتل کی طرف دوڑ پڑے۔ جناب عباس نے بڑھ کر دونوں کو گود میں اٹھا لیا۔ اکڑی سانسوں کے درمیان بچے خیمہ گاہ میں لائے گئے۔ بچوں کو خون میں نہایا دیکھ کر پہلے ماں تعظیم کے لیے اٹھی، پھر دونوں کو علم کے نیچے لٹا دیا۔ بچوں نے ماں کو قریب آتے جو ہی دیکھا اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکے، ہاتھ جوڑ کر سلام کیا۔ ماں سر پکڑ کر دونوں کے سرانے بیٹھ گئی۔ ماں کو جب قریب بیٹھا دیکھا تو ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اماں جان اب تو آپ ہم سے خوش ہو گئی ہوں گی، خدا گواہ ہے کہ ہم نے اپنی طاقت بھر کے بابو کی نصرت کے لیے کوئی کسر نہ رکھی۔ یہ کہہ رہے تھے کہ موت کا پسینہ چہرے پر آیا، پھر زبان سے بمشکل زمبش دی، اماں جان دنیا سے جا رہے ہیں، ایک آخری ناز اٹھا لیجیے، ہمارے سر بابو کے قدموں میں رکھ دیجیے تاکہ دم ان کو مبارک قدموں پر نکل سکے۔ کہتے کہتے آنکھیں پتھرا گئی، زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ لاشوں کے ارد گرد عورتیں جمع ہو گئی۔ زینب کے دلاروں کو ماتم شروع ہو گیا۔ کوئی بے ہوش زینب علیہ السلام کو سنبھال رہا تھا، کوئی سر وسینہ پیٹ رہا تھا اور مولائیں ایک گوشے میں کھڑے ہوئے ٹکٹکی مارے دونوں بچوں کی شکل دیکھ رہے تھے۔